میں جامی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت صفیہ کا اسم گرامی ہمت اور استقامت اور جرت کا استعارہ ہے۔ مختلف غزوات میں آپ کی شرکت ہوئی اور آپ کی خدمات ہیں اور آپ کے والہانہ جو جانثاری کی جذبات ملتے ہیں آپ کی زندگی میں، کچھ ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اعلاء کلمت الحق کے باب میں جن لوگوں کا ایک اسوہ بہت نمایاں تری نظر آتا ہے، ان میں ایک حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ صبر کا اور جرت کا کیا استعارہ ہیں۔ شواہد تو کافی ہیں، 3-4 میں گزارش کرتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد اور تمام مجاہدین کی صف بندی کر رہے ہیں، کفار اور قریش مکہ کے لوگ باہر آ کر خیمے لگا کر بیٹھے ہیں گروہ کے گروہ۔ اس موقع پر خواتین کو ایک محفوظ قلعہ میں بند کیا گیا۔ اچھا۔ اس قلعہ کے دروازے سے ایک یہودی جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ اس پر سخت اقدام کریں۔ تو انہوں نے باوجہ اپنے ضعف کے کہا کہ میں اب اس لائق نہیں ہوں۔ تو انہوں نے خود ہمت کر کے وہ ایک لکڑی لے کر یا جس سے خیمے لگے ہوئے تھے، اتنا زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر قلم کے رکھ دیا۔ یعنی اگر یہ کہیں تلواروں سے تو سر قلم ہوتے دیکھے ہیں، تو اگر عصائے صفیہ سے سر قلم ہوا تو یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ تو جیسے ہی وہ سر ان یہودیوں کی طرف گیا تو ان کو اندازہ لگ گیا کہ یہاں بھی لگتا ہے کہ ان مستورات پاکیزہ کا حفاظت کا پورا نظام موجود ہے۔ ہماری سازش اور منافقت پورا پیغام ہے جی، یہ پورا پیغام کہ یہ دفاعی پیغام ہے آپ کے لیے، یہاں ہم محفوظ ہیں اور ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ مقابلہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعے کی خبر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اپنے معمول سے بہت زیادہ کھلکھلائے اور مسکرائے کہ حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی کافی واضح ہو گئے، اور میں نے پہلے آپ کو اس طرح کا مسکراتا نہیں دیکھا۔ اگر یہ ہم کہیں کہ بہادری اور دفاع عزت کے باب میں تو حضرت صفیہ نے وہ کون سا قرینہ متعین کر کے دیا کہ ہمیشہ ہماری مسلمان عورتوں کو اپنی عزت کے دفاع میں اس اسوے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میدان احد میں عجیب کیفیت نظر آتی ہے۔ میدان احد میں دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز سے شہید کیا گیا، پھر ان کا مسئلہ کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے شعر کو، جی اللہ اور اس کے رسول کے شعر کو، اور سید الشہداء کو جن کو باقاعدہ ٹائٹل ملا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آزمائشوں کی دنیا میں بہت بڑی آزمائش کے ساتھ جب یہ میرے چچا قیامت میں آئیں گے تو وہاں امتیاز اور برتری کا بھی بڑا گہرا رنگ ہوگا۔ بھئی دیکھیں اتنے لوگ بھی راہ حق میں قربانیاں دے کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، یہ سارے تکلیف دہ مراحل گزر گئے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع چونکہ ہو چکی تھی، بے قرار ہو گئی، تو بے قرار تھیں، تو وہ جانا چاہتی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے پیش نظر ذرا گزارش بھی کی، لیکن جب ان کا حوصلہ دیکھا، ان کی ہمت دیکھی، تو اس کے بعد جب وہ وہاں گئیں اور جس انداز سے وہ وہاں کھڑی ہوئیں اور جس انداز سے اپنے بھائی کو دیکھا، اور جتنا خوبصورت جملہ کہا، اے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اور اپنے نبی کے لیے اس سے زیادہ بھی ہم قربانیاں دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حالانکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان جگہوں پر ایک مایوسانہ امکانات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہاں جرأت و استقامت کا وہ استعارہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دین کی عزت کی خاطر انہوں نے وہاں حوصلہ دکھایا۔ حضور جو حضرت امیر الشہداء امیر حمزہ کی نعش مبارک کی حالت تھی، وہ دیکھ کر تو چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی، تو بہن کا کیا حال؟ بہن کا اور بہن کھڑی ہیں، اور بہن استقامت کے ساتھ کھڑی اور پیغام دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ ہمیں دین حق کی راہ میں اللہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی راہ میں سبحان اللہ، جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ کیا بات، بلکہ یہاں تک بھی روایات ملتی ہیں کہ جب ہنگامی حالات پیدا ہو گئے جی غزوہ احد کے موقع پر، اس موقع پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں جی اور مرہم پٹیاں کر رہی تھیں، اس موقع پر ان کو نیزہ پکڑے ہوئے اللہ اکبر، جس جرت کے ساتھ دیکھا سبحان اللہ، اور مسلمانوں کو جس غیرت پر ابھارا واہ، کہ یہی تو موقع تھا جہاں آپ لڑکھڑا رہے ہیں اور منتشر ہو رہے ہیں، لہٰذا بڑے حوصلے کے ساتھ رہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ یہاں کردار ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔